اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا، اندر کی آواز سن پڑو، اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ رہا، اندر کی جو کہتے کہ یار بھوک نہیں برداشت ہوتی، پیاس نہیں برداشت ہوتی، بہانے لگاتے ہیں کہ یار ہم نے کام کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہوتا ہے، دکان پہ ہے، سیزن ہے، تو پھر لیڈیز آتی ہیں، عورتیں آتی ہیں، پھر ان کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے، تو مجبوری ہے بھئی رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے۔ جو کوئی بندہ اس طرح کی بات مجھے کرتا ہے، میں کہتا ہوں یار یا تو زمین پھٹے، یہ بندہ زمین کے اندر چلا جائے، یا پھر میں زمین کے اندر چلا جاؤں۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی بندہ اس طرح کی بات کرے نا، تو ایک ہی ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ یار یا تو یہ بندہ زمین کے اندر گھس جائے، یا پھر ہم چلے جائیں۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ کتنا ٹائم ہے روزہ رکھنے کا؟ صبح سے شام تک کیا ہو جائے گا؟ بڑھیا۔ میں ایک ہی بات کرتا ہوں، ہر بار ہر رمضان شریف میں ایک ہی بات کہتا ہوں، ڈسٹرب نہ کرو، بس ٹھیک ہے، چھوڑ دو، جیسے چل رہا ہے چھوڑ دو۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھے اور وہ کہے کہ یار میرے سے برداشت نہیں ہوتا، کیا ہوگا؟ روزہ رکھیں گے تو پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، شدت ہوگی، بڑی حد کیا ہو جائے گا؟ مر جائیں گے، مر جائیں گے۔ اس سے تو بڑا نقصان کوئی ہے نہیں۔ روزہ رکھا، بھوک نہیں برداشت ہوئی، پیاس نہیں برداشت ہوئی، مر گیا۔ اس سے تو اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس سے اچھی موت اور کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ روزے کی حالت میں مر جائے؟ اس سے اچھی موت اور کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ رمضان کے مہینے میں مر جائے؟ تو بھائی کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں بندہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ حافظ صاحب اس کو چھوٹا کام کریں، اس کو بھی کام کریں، بڑے آواز گونجے۔ تو کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں بندہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر تو مسلمان ہے، اگر تو حضور کا ماننے والا ہے، تو بھئی روزہ نہیں چھوڑنا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ تجھے موت آتی ہے، آ جائے، تجھے پیاس لگتی ہے، لگی رہے۔ اور یہ عجیب سے جو ہے نا، رمضان شریف کے مہینہ شروع ہوتے ہی جو نا عجیب سی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی آپ یہ چیز کھا لیں، آپ کو پیاس نہیں لگے گی، آپ اس کو اس طرح کر لیں، آپ کو بھوک نہیں لگے گی۔ بندہ پوچھے یار اگر رمضان میں روزے کی حالت میں پیاس کی شدت محسوس نہ ہو تو پھر وہ روزہ ہی کیسا ہے؟ اگر روزے کی حالت میں تجھے بھوک ہی مطلب محسوس نہ ہو تو پھر وہ روزہ کس چیز کا ہے؟ اگر تجھے محسوس ہی نہ ہو، اب ٹھیک ہے جی آپ نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھا آپ نے، ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ نے موبائل پہ مووی دیکھنا شروع کر دی، آپ نے موبائل پہ گانے سننا شروع کر دیے، آپ نے موبائل پہ ٹک ٹاک چلانا شروع کر دیا۔ کیا ہے جی؟ ٹائم پاس کرنا ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں نا روزے کی حالت میں، تو آپ کو روزے کی برکت نہیں نصیب ہوگی۔ اگر آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں نا روزے کی حالت میں، تو آپ کو برکت نہیں نصیب ہونی۔ اگر کیا ہو رہا ہے یار، اسپیکروں یہ نیچے والا بند کریں۔ اگر آپ روزے کی حالت میں مصروف رہنے کے لیے گناہ کر رہے ہیں، اگر آپ نے روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے جھوٹ نہیں چھوڑا، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے گناہ نہیں چھوڑا، آپ نے روزہ رکھا، بد نگاہی نہیں چھوڑی، آپ نے روزہ رکھا لیکن سود کھانا نہیں چھوڑا، آپ نے روزہ رکھا لیکن قسم اٹھا کر مال بیچنا نہیں چھوڑا، آپ نے روزہ رکھا لیکن ملاوٹ کرنا نہیں چھوڑی،
تو بھئی آپ نے صرف اور صرف بھوک کاٹی ہے اور کچھ بھی نہیں. روزہ پتہ ہے کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ روزہ ہماری آنکھ کا بھی ہے، روزہ ہمارے کانوں کا بھی ہے، روزہ ہماری زبان کا بھی ہے، روزہ ہمارے پیٹ کا بھی ہے، روزہ ہمارے ہاتھوں کا ہے، روزہ ہمارے پیروں کا ہے، ان کے جسم کے ہر ایک حصے کا روزہ ہے. یہ اصل روزہ ہے، اپنے آپ کو ہر ایک چیز سے روک کے رکھنا. اگر کوئی بندہ رمضان میں بھی گناہ کر رہا ہے تو پھر یار وہ پتہ نہیں کس سائڈ پہ جا رہا ہے. اب ایک روزہ چھوڑ دیا جس نے، قیامت تک وہ روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کی ثواب کو وہ بندہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ہر سال اس پہ روزے فرض ہے. جو چھوٹ گیا وہ گیا، اس کا ثواب نہیں ملے گا پھر. تو جو بندے روزے نہیں رکھتے، مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ وہ کس بنا پر روزہ چھوڑتے ہیں، کس بنا پر چھوڑتے اور کیوں چھوڑتے ہیں.